وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر اس ادا کا ذکر کیا، ہر اس چیز کا ذکر کیا جو اللہ کے نبیوں نے کیا، اللہ کے ولیوں نے کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ صحابہ کرام نے کسی عذر کے تحت کام کیا تھا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ کے محبوب بندوں نے کسی حادثے کے پیش نظر وہ کام کیا تھا، اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کسی علت و سبب کے تحت کام کیا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کا بھی بیان کر دیا اور کو تا قیام قیامت باقی رکھا۔ حج کا ایک رکن ہے السعی بین الصفا والمروہ۔ طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد لوگ بین الصفا والمروہ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ واجبات حج میں سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بین الصفا والمروہ جو سعی ہے، یہ جو دوڑنا ہے، یہ کسی نبی نے یہ کام کیا تھا؟ اگر کسی نے بھی کیا تھا، اللہ کے حکم پر کیا تھا یا اپنی مرضی پر کیا تھا؟ اللہ کے حکم پر کیا ہو کسی کام کو تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ کام اپنی مرضی سے کرے، وہ فعل اپنی مرضی سے کرے، وہ ایکشن اپنی مرضی سے کرے اور اللہ عبادت کا حصہ بنا دے، اللہ حج کا حصہ بنا دے، اللہ جو ہے وہ آپ کے جو اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض حج ہے اس کا حصہ بنا دے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس محبوب بندے کی ادا پسند آ گئی، اس محبوب بندے کا وہ فعل پسند آ گیا، اللہ کے محبوب بندے کا وہ کام پسند آ گیا۔ جو سعی بین الصفا والمروہ ہے، حضرت ہاجر یا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چلی اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، وہ ماں کی ممتا کہہ رہی تھی کہ بچے کی پیاس بجھائی جائے، وہ ماں کی محبت کہہ رہی تھی بچے کی پیاس کا کوئی سامان تیار کیا جائے، وہ ماں کی ممتا کہہ رہی تھی کہ اس بچے کے لیے کچھ ایسی چیز تلاش کی جائے جس سے پیاس بجھ جائے۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک جب چل پڑی، اللہ اکبر،
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نور نظر اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زمین پر پاؤں رگڑا، زمین پر پاؤں مارا۔ اللہ نے نہیں کہا تھا، وہ تو بچے تھے، وہ تو رو رہے تھے۔ روتا بچہ ہاتھ ہلاتا ہے، روتا بچہ پاؤں ہلاتا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا تھا۔ وہ جو بچہ رو رہا تھا وہ اپنے بچپن میں رو رہا تھا، وہ جو بچہ رو رہا تھا وہ اپنے بچپن کی وجہ سے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا، پاؤں زمین پر مار رہا تھا، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے اس جہاں پر پاؤں رگڑے جا رہے تھے ایسا آب شفا جاری کر دیا، آب حیات جاری کر دیا، اور روحانیت اور علم کا چشمہ جاری کر دیا جس کو دنیا آج تک آب زمزم شریف کہتی۔ بھائی ذرا اندازہ لگائیں، بچہ تو اپنی مرضی پر رو رہا تھا نا، وہ تو اپنی مرضی پر رو رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اگر وہ زمین پر چلے تو اپنی مرضی سے، ادا اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے، اور اگر اللہ کی ولیہ زمین پر چلے تو اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے تو وہ عبادت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ جو سعی ہے بین صفا والمروہ، یہ جو دوڑنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ جو 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، ذرا پوچھو تو صحیح کسی سے، مولوی صاحب اللہ نے کہا تھا حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ نہیں کہا تھا۔ اچھا چلیے ہم جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو 3 چکر میں ہم رمل کرتے ہیں، جیسے پہلوان چلتا ہے ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ مولویوں سے پوچھو، مولویوں اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین پر اپنے پاؤں اترا کر کے مت مارو۔ اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے زمین پر مت اتراؤ، سینہ تان کے مت چلو، اور اترا کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ لیکن حج کا ایک ہی رکن بن چکا ہے، حج کی ایک ادا بن چکی ہے، حج کی ایک سنت بن چکی ہے۔ ذرا مولویوں سے پوچھے تو صحیح، یہ کوئی اللہ نے کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے، غربت کا عالم تھا، تھکے ہوئے صحابہ تھے اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی۔ ظاہر ہے تھکا ہوا آدمی وہ تو سر نہیں اٹھا سکتا، وہ سینہ کیا چوڑا کر کے چلے گا؟ بھوکا آدمی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ سینہ چوڑا کر کے کہاں چلے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ جب پہنچے حرم کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر پہنچے، کفار نے دیکھا ان کے تو سر جھکے ہوئے ہیں، کفار نے دیکھا ان سے تو چلا نہیں جاتا، کفار نے دیکھا ان کے تو قدم نہیں اٹھتے، یہ تھکے ہارے لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ جو ہے بھوک اور پیاس سے نڈھال لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ کچھ دیر کے لیے تم ایسا کرو، سینہ اترا کر سینہ چوڑا کر کے چلو، تاکہ ان کے اوپر دہشت بیٹھے، ان کے اوپر خوف بیٹھے۔ میدان لگے گا تو ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم تمہارے کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، میدان لگے گا تو ہم ثابت کر دیں گے کہ اس میدان کے تسلیم و رضا کے پیکر ہم نظر آئیں گے، میدان لگے گا تو ہم ثابت کر دیں گے استقلال اور ثابت قدمی کے پہاڑ ہم نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے لیے کافر پر روب جمانے کے لیے حضور نے یہ کام کیا تھا، کچھ دیر کے لیے کافر پر دھاک بٹھانے کے لیے صحابہ نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب تو نے اور تیرے یاروں نے ارادہ یہ تھا کہ کافروں پر دھاک بٹھائی جائے، مقصود یہ تھا کہ کافروں پر جو ہے اپنا رعب طاری کیا جائے۔ یہ ادا مجھے پسند آ گئی ہے، قیامت تک کے لیے میں اس کو حج کا رکن بنا دیتا ہوں۔
صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام کی جو جماعت ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو جماعت ہے، وہ ایسی نہیں ہے اللہ اکبر کہ وہ ہم جو ہے جو چاہے اس پر بھونکنا شروع کر دے، نانا اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے کہنے کے مطابق عمرہ کے لیے چلے۔ مکہ سے کچھ پہلے جو ہے میدان حدیبیہ پر روک دیا گیا کہ کافر مکہ میں نہیں آنے دے رہے، کافر عمرہ کرنے نہیں جانے دے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم رک گئے۔ حضور نے فرمایا ہم ایک سفیر بناتے ہیں۔ سفارت کاری مشکل وقت میں سفارت کاری کی جاتی ہے، یہ بدماشی نہیں کی جاتی، مشکل وقت میں وہ سفارت کاری کی جاتی ہے، دھوس اور اسرا نہیں دکھایا جاتا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ یہ باتیں سمجھ رہے ہوں گے، میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اب سفارت کاری کا کام ہے، ہم ایک سفیر بنا کر کے مکہ بھیجتے ہیں۔ کفار کو کہتے ہیں ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے ہیں، ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں یہاں پر کوئی سفیر مقرر کیا جائے جو مکہ میں جائے اور سرداروں سے بات کرے، کفار کے رؤساء سے بات کرے، کفار سے بات کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سفارت کاری کے لیے دو خاندانوں کو اور دو قوموں کو ملانے کے لیے اگر کوئی کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا، جاؤ مکہ والوں کو کہو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، مکہ والوں کو کہو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی جب مکہ کی طرف چلے، یہاں پر صحابہ کی محبت جو ہے وہ جھوم اٹھی، یہاں پر صحابہ کا جو محبت کا ولولہ تھا وہ رشک میں آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان بڑی عزت والا ہے، بڑا مقام والا ہے، جائے گا وہاں پر، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طواف کعبہ کر لے گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زمزم شریف پی لے گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کر لے گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت کر لے گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حجر اسود کو چوم لے گا۔ میرے محبوب کو اپنے یار پر اعتماد اتنا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داماد پر اعتماد اتنا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفیر پر اعتماد اتنا تھا۔ فرمایا صحابہ بھول جاؤ اس بات کو کہ عثمان غنی کے سامنے کعبہ بھی ہوگا، حرم بھی ہوگا اور فیسلٹیز بھی ہوگی، اجازت بھی ہوگی، مگر رب کعبہ کی قسم میرے بغیر عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔ یار ذرا اندازہ لگاؤ، صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت کا اندازہ لگاؤ۔ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف حضور کی اطاعت ہے، ایک طرف حج بیت اللہ کا عمرہ شریف ہے اور ایک طرف حضور کی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عبادت کو پیچھے رہنے دیا اور صفا مروہ کی سعی کو پیچھے رہنے دیا، حج کی عمرہ کی سعادت کو پیچھے رہنے دیا، لیکن حضور کی اطاعت کو، حضور کی فرمانبرداری کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال شریف کا وقت تھا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا وددت ان عندی بعد اصحابی، فرمایا لوگو میرا ارادہ ہے کہ اس وقت میرے پاس میرا کوئی خاص صحابی آ جائے، اس وقت میرے پاس کوئی خاص صحابی آ جائے۔ مولا علی موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عثمان فاروق اعظم موجود تھے، سارے صحابہ تھے،
صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ابو بکر کو بھیج دیں، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اجازت ہو تو عمر فاروق کو بھیج دیں، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اجازت ہو تو مولا علی کو بھیج دیں، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ فرمایا یا رسول اللہ عثمان غنی کو بھیج دیں۔ میرے حبیب نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کو جلدی بلا کر کے لاؤ، آخری وقت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضور نے عثمان کو قریب کیا اور عثمان کے کان پر حضور نے اپنا جو کلام الہی بولنے والا مبارک منہ تھا ان کے کان پر رکھا، کچھ دیر کچھ کہتے رہے، کسی نے نہیں سنا۔ فاروق اعظم عثمان غنی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ایسے بے قرار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ ہٹایا تو پوچھا فہمتا، تو سمجھ گیا میری بات کو؟ فرمایا یا رسول اللہ سمجھ گیا ہوں۔ پھر حضور نے بلایا، پھر حضور نے اپنا منہ مبارک ان کے کان پر رکھا تو فرمایا سمجھ گیا میری بات کو؟ فرمایا تیسری بار حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ایسا کیا حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام علیہم رضوان سوچنے لگے یار یہ کون سی بات تھی جو ابو بکر کو نہیں بتائی گئی، یہ کون سی بات تھی فاروق اعظم کو نہیں بتائی گئی، یہ کون سی بات تھی خاتون جنت کو نہیں بتائی گئی، یہ کون سی بات تھی مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا کو نہیں بتائی گئی۔ اللہ اکبر! پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا حضرت فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا اور دشمنان دین نے محاصرہ کر لیا تھا، سبائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، صحابہ کے دشمنوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر! مولا علی گئے تھے، فرمایا عثمان اجازت ہو تو ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیں گے لیکن ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امام حسن امام حسین گئے، صحابہ گئے، اجازت ہو تو ہم ان سب بلوائیوں کو، ان سب سبائیوں کو، ان سب نبی کے دشمنوں کو اور صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے نکال دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، جب میرے نبی نے مجھے بلایا تھا اور مجھے کان میں یہی کہا تھا اے عثمان غنی اللہ تجھے خلافت راشدہ عطا کرے گا، اللہ تجھے خلیفۃ المسلمین بنائے گا، اللہ تجھے امیر المومنین بنائے گا، اللہ تیرے کاندھے کے اوپر خلافت کا بھار رکھے گا، اللہ جو ہے میرے یاروں کے بعد خلافت کا منصب تجھے عطا کرے گا۔ اور فرمایا پھر خلافت چھیننے والے آ جائیں گے، اے عثمان غنی حق پر تو ہوگا، حق پر تو ہوگا، جان جائے تو جائے لیکن ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، جان جائے تو جائے لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ فرمایا میرے محبوب کی یہ وصیت تھی، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن خلافت راشدہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے تھے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم غزوہ بدر میں جب جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیٹی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی، بڑی علیل تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان تم یہیں رہو، بیوی کی دیکھ بھال کرو، اپنی گھر والی کی دیکھ بھال کرو، ہم غزوہ بدر لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ داماد یہی رہا، یہ نبی کا صحابی یہیں پر رہا۔ اللہ اکبر! جب غزوہ بدر مسلمانوں نے جیت لیا، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ نکال کے رکھا تھا، اپنے اس صحابی کا بھی حصہ نکال کے رکھا تھا، حالانکہ وہ جہاد میں شریک نہیں تھا، حالانکہ وہ غزوہ میں شریک نہیں تھا۔ اس وقت حضور نے ایک دعا مانگی تھی، آپ نے فرمایا اے میرے رب میں عثمان کا حصہ بھی نکال رہا ہوں، میں اپنے عثمان کا حصہ بھی نکال رہا ہوں۔ کیوں کہ عثمان اس وقت میرے بھی کام میں مصروف ہے، میری بھی خدمت میں مصروف ہے،
تیری بھی عبادت میں مصروف ہے، حالانکہ وہ گھر والی کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے، حالانکہ وہ نبی کی بیٹی کی دیکھ بھال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اپنی اہلیہ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر نبی کہہ دیں کہ یہ کام تم کرو اور کام تم اپنا کرو، نبی کے کہنے پر کرو، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔